اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ قرآن مجید کی تفسیر سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ترتیب نزولی کے اعتبار سے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ اس تفسیر کے لیے تفسیر ابن کثیر، تفسیر ضیاء النبی، تفسیر ضیاء القرآن، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے الرحیق المختوم اور ضیاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کتابوں کو ساتھ اسٹڈی کیا جائے گا۔ یعنی قرآن پاک کی جو آیات ہیں انہیں ہم نزولی اعتبار سے لیں گے، جیسا کہ سب سے پہلی وحی سورہ علق کی پہلی 5 آیات ہیں۔ سب سے پہلے ہم ان آیات کو پڑھیں گے، اس کے بعد دوسری وحی جو ہوگی ان آیات کو پڑھیں گے۔ اسی ترتیب کے ساتھ ہم قرآن پاک کی ترجمہ اور تفسیر کو پڑھیں گے۔ اب یہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے قرآن پاک کیوں شروع کیا جا رہا ہے؟ عموماً جو قرآن پاک کی ترتیب جس میں قرآن مجید کمپائلڈ ہے تو ترتیب توقیفی اسے کہتے ہیں، تو اسی ترتیب میں ہی قرآن پاک کی ترجمہ تفسیر کیا جاتا ہے، یا پھر سلیکٹڈ منتخب صورتیں ہوتی ہیں، ان صورتوں کی مدد سے آغاز لیا جاتا ہے۔ ہم جو آغاز کر رہے ہیں قرآن پاک کے ترجمہ تفسیر کا، وہ قرآن مجید کی ترتیب نزولی کے اعتبار سے کیا جا رہا ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ چونکہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ہم اسے پڑھنے جا رہے ہیں، تو جس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایام گزرے، جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی، اپنی حیات طیبہ گزاری، اسی ترتیب سے اس کو پڑھنے کی خواہش ہے۔ اور اس طرح سے فائدہ یہ ہوگا کہ زمانی اور مکانی دونوں اعتبار سے ایک ترتیب کے ساتھ ہم قرآن پاک پڑھیں گے۔ زمانی اعتبار سے اس طرح کہ جس طرح سے قرآن پاک نازل ہوا، جس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا کام کیا، اسلام کی تعلیمات لوگوں تک پہنچائیں، قرآن پاک کا نزول اور اس کے ساتھ ساتھ اس پر عمل، اس کے مطابق تعلیم، اس کے مطابق تربیت آپ نے فرمائی، اسی نہج پہ، اسی ترتیب پہ قرآن کو سیکھنے کی نیت ہے، سکھانے سے زیادہ یہ سیکھنے کی چیز ہے۔ یعنی میں اگر یہ لیکچر ڈیلیور کر رہی ہوں تو اس سے میں خود بہت کچھ سیکھوں گی آپ کے ساتھ ساتھ، آپ کی مدد سے، اور امید ہے کہ ہمارا یہ ساتھ اس پورے قرآن پاک کے اختتام تک رہے گا انشاءاللہ۔ تو اس کا آغاز ہم کرتے ہیں پہلی وحی سے۔ پہلی وحی سورہ علق کی آیات 1 تا 5۔ ان آیات کو پڑھنے سے پہلے ان آیات کا ترجمہ، لفظی ترجمہ بھی ہم کریں گے، ان آیات کا ہم بامحاورہ ترجمہ بھی کریں گے اردو محاورے میں۔ لیکن اس سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ جو وحی کا آغاز جو ہوا، اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک اجمالی جائزہ ہم لیں گے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی گئی اور آپ کو نبوت، ایک نبی ہونے کی حیثیت سے آپ کی ذمہ داریاں بڑھیں، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، آپ کی سیرت اور آپ کا مقام، معاشرے میں آپ کا مقام کیا تھا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ کیا تھے، اس کا ایک اجمالی جائزہ لے کے پھر ہم اس سے آگے بڑھیں گے۔ اس کے لیے الرحیق المختوم کی صفحات 93 سے 95، 93 to 95، ان پیجز میں نبوت سے پہلے کی اجمالی سیرت مصنف نے بیان کی ہے، انہیں پڑھیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ضیاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہم استفادہ کریں گے۔ تو ضیاء النبی میں جو ٹاپک ہے اس ٹائم کے لیے بعثت مبارکہ، آثار بعثت کا ظہور، اس عنوان سے وہ لے کر آئے ہیں، اور یہ ضیاء النبی کے صفحات 185 سے 196 تک کے ہیں۔ یہ دونوں کتابیں برابر میں ہم اپنے سامنے کھولیں گے۔ یہ میں نے پہلے سے کھول کے رکھی ہوئی ہیں کتابیں، نبوت سے پہلے کی اجمالی سیرت اور بعثت مبارکہ، یہ ان کے صفحات ہیں۔ اب اس میں ڈیفرنس کیا ہے؟ ضیاء النبی میں آپ دیکھیں گے تو بہت زیادہ انہوں نے ڈیٹیل میں بیان کیے ہیں واقعات، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے لیے بڑے ہی خوبصورت الفاظ سلیکٹ کیے ہیں اور کافی ڈیٹیل میں ہے۔ جو الرحیق المختوم ہے وہ سیرت مختصر ہے، جامع الفاظ میں ہے۔ تو یہاں جو میں آپ کے سامنے پڑھوں گی وہ الرحیق المختوم سے پڑھوں گی، بہت ساری چیزیں وہی ہوں گی، الفاظ کی جو چاشنی ہے، جو مٹھاس ہے، اور مزید اس کی جو وضاحت ہے ڈیٹیل میں، وہ ضیاء النبی میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو کلاس میں ہم یوں کریں گے کہ الرحیق المختوم سے ان چیزوں کو اسٹڈی کریں گے، ساتھ ساتھ اس کو بھی دیکھیں گے، لیکن ایک کتاب سے میں کلاس میں پڑھوں گی، دوسری کتاب آپ سمجھیں کہ آپ کی اسائنمنٹ ہو سکتی ہے، آپ اس کو خود سے اسٹڈی کریں، اور اس کے بعد جیسے یہ لیکچر، یہ کلاس ہماری ختم ہوگی، آپ اس کلاس کو اٹینڈ کرنے کے بعد جو بھی سوالات آپ کے ذہن میں آتے ہیں، آپ وہ سوالات اسی طرح گروپ میں میرے ساتھ شیئر کریں گے، آپ پرسنل میں شیئر کریں گے۔ اور چونکہ یہ کلاس جو ہے ہماری یہ ویکلی کلاس ہوا کرے گی، آج سیٹرڈے ہے تو ہر ہفتے کو تفسیر کی کلاس انشاءاللہ العزیز، اور تھرسڈے کا میں نے آپ سے ذکر کیا تھا جب پہلا میں نے میسیج کیا کہ تھرسڈے کو ایک کلاس کریں گے، اور ایک سبجیکٹ جو ہے وہ ہم سیٹرڈے کو کریں گے۔ تھرسڈے کا مس ہوا وہ عربک گرامر کا، وہ کچھ وجوہات ہو گئیں کہ وہ لیکچر کی پریپریشن جو تھی یا اس کا جو میٹیریل اور ڈیٹا کا ارینجمنٹ تھا، کچھ اس میں میری طرف سے کوتاہی ہوئی، وہ ٹائم پہ میں نہیں کر سکی۔ تو انشاءاللہ کل میں وہ لیکچر بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ آج یہ تفسیر کا ہے، اور انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ آئندہ اسی دن جو دن ہم نے طے کیا ہے، یعنی کہ تھرسڈے کو گرامر کا لیسن اور سیٹرڈے کو تفسیر کا ترجمہ تفسیر کا لیسن، یہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے جاؤں۔ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے وقت اور صحت میں برکتیں عطا فرمائے، اور ہم جو پڑھیں اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جو بھی پڑھا جائے گا اس میں جہاں کمی ہوگی، جو کوتاہی ہوگی، جو بھی ہوگا کمی میری طرف سے ہوگی، اور جو بھی کرم ہوگا، جو کچھ بھی اچھا ہوگا وہ میرے رب کا کرم ہوگا۔ جو بھی اس لیکچر میں آپ کو اچھا لگے آپ اس پہ کمنٹ کریں، اس کو مزید بہتر کرنے کے لیے کمنٹ دیں۔ آپ میری کمی، کوئی کوتاہی، کوئی چیز جو کہ آپ کو لگے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، وہ آپ میرے ساتھ شیئر کیجیے گا، ہم ساتھ مل کے چلیں گے اس کلاس میں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے نبوت سے پہلے کی اجمالی سیرت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ان تمام خوبیوں اور کمالات کا جامع تھا جو متفرق طور پر لوگوں کے مختلف طبقات میں پائے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصابت فکر، دوربینی اور حق پسندی کا بلند مینار تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن فراست، پختگی فکر اور وسیلہ مقصد کی درستگی سے حظ وافر عطا ہوا تھا، یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا حصہ عطا فرمایا تھا حسن فراست کا، فکر کی پختگی کا، اور درستگی، وسیلہ مقصد کی جو درستگی تھی، جو درست راستہ تھا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے ایک بڑا حصہ عطا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طویل خاموشی سے مسلسل غور و خوض، دائمی تفکیر اور حق کی کرید میں مدد لیتے تھے، یعنی آپ خاموش رہتے زیادہ تر اور مسلسل غور و فکر میں رہتے، دائمی تفکیر یعنی ہمیشہ کے لیے آپ کا یہ سوچنے کا، سوچ بچار کا ایک ایسا سلسلہ تھا کہ یوں لگتا ہے کہ آپ ایک لمبے عرصے کے لیے یا تنہائی میں بیٹھ کے اس کو کریدہ کرتے تھے، حق کی تلاش میں رہا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شاداب عقل اور روشن فطرت سے زندگی کے صحیفے، لوگوں کے معاملات اور جماعتوں کے احوال کا مطالعہ کیا، اور جن خرافات میں یہ سب لت پت تھیں ان سے سخت بیزاری محسوس کی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب سے دامن کش رہتے ہوئے پوری بصیرت کے ساتھ لوگوں کے درمیان زندگی کا سفر طے کیا، یعنی لوگوں کا جو کام اچھا ہوتا اس میں آپ شرکت فرماتے، ورنہ اپنی مقررہ تنہائی کی طرف پلٹ جاتے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو کبھی منہ نہ لگایا، آستانوں کا ذبیحہ نہ کھایا، بتوں کے لیے منائے جانے والے تہوار اور میلوں ٹھیلوں میں کبھی شرکت نہ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع ہی سے ان باطل معبودوں سے اتنی نفرت تھی کہ ان سے بڑھ کر آپ کی نظر میں کوئی چیز مبغوض نہ تھی، حتیٰ کہ لات اور عزیٰ کی قسم سننا بھی آپ کو گوارا نہ تھے۔ مبغوض یعنی جس پہ کہ غصہ یا نفرت آتی، وہ سب سے بڑھ کر یہی چیزیں تھیں۔ اب اس میں شبہ نہیں ہے کہ تقدیر نے آپ پر حفاظت کا سایہ ڈال رکھا تھا، چنانچہ جب بعض دنیاوی تمتعات کے حصول کے لیے، جب بعض دنیاوی فائدوں کے حصول کے لیے نفس کے جذبات متحرک ہوئے، یا بعض ناپسندیدہ رسم و رواج کی پیروی پر طبیعت آمادہ ہوئی، تو عنایت ربانی دخیل ہو کر رکاوٹ بن گئی۔ یعنی کبھی کبھار ایسا بھی ہوا آپ کی زندگی میں، یہ نبوت سے پہلے کی بات ہو رہی ہے، آپ کے لڑک پن کی بات ہو رہی ہے، اور اس وقت اگر کبھی دل چاہا بھی ایسی محفلوں میں ایسی رسم و رواج کو دیکھنے کے لیے، اگر آپ کے جذبات متحرک ہوئے بھی کہ ان کو دیکھا جائے، تو اللہ تعالیٰ کی آپ پر اتنی عنایت رہی کہ وہ ہمیشہ رکاوٹ بنی اور آپ اس سے الگ رہے۔ یہ ایک اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے آپ کی حفاظت فرمائی۔ ابن اسیر ہی کی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل جاہلیت جو کام کرتے تھے، مجھے 2 دفعہ کے علاوہ کبھی ان کا خیال نہیں گزرا۔ یعنی نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نصیب ہوئی، لیکن اس سے پہلے کا جو عرصہ ہے، اس پورے عرصہ میں 2 واقعات ایسے ہوئے، 2 دفعہ ایسا ہوا کہ آپ کا دل چاہا کہ جو جاہلیت کے کام ہیں ان کو دیکھنے کا یا ان میں شامل ہونے کا، لیکن ان دونوں میں سے بھی ہر دفعہ اللہ تعالیٰ نے میرے اور اس کام کے درمیان رکاوٹ ڈال دی۔ اس کے بعد پھر کبھی مجھے اس کا خیال نہ گزرا، یہاں تک کہ اللہ نے مجھے اپنی پیغمبری سے مشرف فرما دیا۔ اب وہ واقعات کیا تھے؟ ہوا یہ کہ جو لڑکا بالائی مکہ میں میرے ساتھ بکریاں چرایا کرتا تھا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو لڑکا میرے ساتھ جب بکریاں چرایا کرتے تھے آپ، اور آپ کے ساتھ جو لڑکا مکہ کی بالائی حصے میں آپ کے ساتھ بکریاں چرایا کرتا تھا، اس سے ایک رات میں نے کہا، کیوں نہ تم میری بکریاں دیکھو اور میں مکہ جا کر دوسرے جوانوں کی طرح وہاں کی شبانہ قصہ گوئی کی محفل میں شرکت کر لوں۔ یعنی وہ قصے بیان کیا کرتے تھے، تو آپ نے چاہا کہ میں بھی اس قصہ گوئی کی محفل میں شریک ہو جاؤں، تو جو آپ کے ساتھ لڑکا بکریاں چرایا کرتا تھا، اس کے سپرد کی اپنی بکریاں، اور اس سے کہا کہ اگر میں ایسا کر لوں تو کیا تم خیال رکھو گے؟ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں نکلا اور ابھی مکہ کے پہلے ہی گھر کے پاس پہنچا تھا کہ باجے کی آواز سنائی پڑی۔ میں نے دریافت کیا کہ کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا فلاں کی فلاں سے شادی ہے۔ میں سننے بیٹھ گیا اور اللہ نے میرا کان بند کر دیا اور میں سو گیا۔ پھر سورج کی تمازت ہی سے میری آنکھ کھلی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں سننے کے لیے وہاں بیٹھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے کان بند کر دیے، مجھے نیند آ گئی، میں سو گیا، اور آنکھ اس وقت کھلی جب سورج کی چمک اوپر تک آ گئی، سورج کی روشنی میرے اوپر پڑی تو میری آنکھ کھلی۔
میں اپنے ساتھی کے پاس واپس چلا گیا۔ اس کے پوچھنے پر میں نے تفصیلات بتائیں۔ اس کے بعد ایک رات پھر میں نے یہی بات کہی اور مکہ پہنچا تو پھر اسی رات کی طرح کا واقعہ پیش آیا اور اس کے بعد پھر کبھی غلط ارادہ نہ ہوا۔ صحیح بخاری میں حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی ہے صحیح بخاری میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب کعبہ کی تعمیر ہوئی، کعبہ تعمیر کیا گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، پتھر ڈھو رہے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اپنا تہبند اپنے کندھے پر رکھ لو۔ یعنی آپ اس وقت عمر میں چھوٹے تھے اور تہبند کی وجہ سے کام میں رکاوٹ پیدا ہو رہی تھی، آپ کے لیے آسانی نہیں تھی، تو آپ کے چچا نے آپ سے یہ کہا کہ اپنا تہبند اپنے کندھے پر رکھ لو۔ یعنی اس وقت اس چیز کو معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا اور ویسے بھی آپ چھوٹے تھے۔ پتھر سے حفاظت رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ اپنا تہبند اپنے کندھے پر رکھ لو، پتھر سے حفاظت رہے گی۔ لیکن جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر جا گرے، نگاہیں آسمان کی طرف اٹھ گئیں۔ افاقہ ہوتے ہی آواز لگائی۔ جیسے ہی آپ کی طبیعت سنبھلی، آپ نے فوراً آواز لگائی، میرا تہبند، میرا تہبند، اور آپ کا تہبند آپ کو باندھ دیا گیا۔ ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ اس کے بعد آپ کی شرمگاہ کبھی نہیں دیکھی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم میں شیریں کردار، فاضلانہ اخلاق اور کریمانہ عادات کے لحاظ سے ممتاز تھے، چنانچہ آپ سب سے زیادہ بامروت، سب سے خوش اخلاق، سب سے معزز ہمسایہ، سب سے بڑھ کر دور اندیش، سب سے زیادہ راست گو، سب سے نرم پہلو، سب سے زیادہ پاک نفس، خیر میں سب سے زیادہ کریم، سب سے نیک عمل، سب سے بڑھ کر پابند عہد اور سب سے بڑے امانت دار تھے۔ حتیٰ کہ آپ کی قوم نے آپ کا نام ہی امین رکھ دیا تھا، کیونکہ آپ احوال صالحہ اور خصال حمیدہ کا پیکر تھے۔ اور جیسا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی شہادت ہے، یعنی وہ ان کی گواہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درماندوں کا بوجھ اٹھاتے تھے، تہی دستوں کا بندوبست فرماتے تھے، مہمان کی میزبانی کرتے تھے اور مصائب حق میں انعانت فرماتے تھے۔ یہ روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ پوری حدیث کی جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، تفسیر ابن کثیر کے ساتھ جب تفسیر پڑھیں گے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، تو اس میں یہ پوری ڈیٹیل اس کی آ جائے گی، اس واقعہ کی، اس لیے میں یہاں پہ اس کی ڈیٹیل نہیں کر رہی۔ اس کے بعد دیکھیں نبوت اور رسالت کی چھاؤں میں، یعنی اب یہ وہ وقت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال کے قریب ہو رہی ہے، تو اس وقت آپ کی زندگی میں جو تبدیلی آئی وہ یہاں پہ بیان کی ہے۔ غار حرا کے اندر عنوان باندھا ہے مصنف نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف جب 40 برس کے قریب ہو چلی اور اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اب تک کے تعاملات نے قوم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذہنی اور فکری فاصلہ بہت وسیع کر دیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی محبوب ہو گئی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ستو اور پانی لے کر مکہ سے کوئی 2 میل دور کوہ حرا کے ایک غار میں جا رہتے۔ یہ ایک مختصر سا غار ہے جس کا طول، یعنی جس کی لمبائی 4 گز اور عرض 1.25 گز ہے۔ اس کی لمبائی 4 گز اور چوڑائی 1.25 گز ہے، اور یہ نیچے کی طرف گہرا نہیں ہے بلکہ ایک مختصر راستے کے بازو میں اوپر کی چٹانوں کے باہم ملنے سے ایک کوتل کی شکل اختیار کیے ہوئے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاں تشریف لے جاتے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جاتی اور قریب ہی کسی جگہ موجود رہتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان بھر، یعنی پورا رمضان، اس غار میں قیام فرماتے، آنے جانے والے مسکینوں کو کھانا کھلاتے اور بقیہ اوقات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتے، کائنات کے مشاہد اور اس کے پیچھے کار فرما قدرت نادرہ پر غور فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم کے لچر پوچ شرکیہ عقائد اور واہیات تصورات پر بالکل اطمینان نہ تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی واضح راستہ، معین طریقہ اور افراط و تفریط سے ہٹی ہوئی کوئی ایسی راہ نہ تھی جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان و انشراح قلب کے ساتھ رواں دواں ہو سکتے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تنہائی پسندی بھی در حقیقت اللہ تعالیٰ کی تدبیر کا حصہ تھی. یعنی جب آپ بہت زیادہ دل برداشتہ ہو گئے اپنی قوم کے حالات دیکھ کے، ان کے رسم و رواج، ان کے عقائد، تو آپ نے ان سے گوشہ نشینی اس طرح سے اختیار کی کہ آپ اپنا وقت غار حرا میں گزارنے لگے. اب یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی ایک تدبیر کا حصہ تھی. اس طرح اللہ تعالیٰ آپ کو آنے والے کار عظیم کے لیے تیار کر رہا تھا. یعنی اصل میں یہ جو سارا سلسلہ تھا یہ آنے والے وقت کے لیے کار عظیم، یعنی ایک بڑی ذمہ داری کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ تیار کر رہے تھے. در حقیقت جس روح کے لیے بھی یہ مقدر ہو کہ وہ انسانی زندگی کے حقائق پر اثر انداز ہو کر ان کا رخ بدل ڈالے، اس کے لیے ضروری ہے کہ زمین کے مشاغل، زندگی کے شور اور لوگوں کے چھوٹے چھوٹے ہم و غم کی دنیا سے کٹ کر کچھ عرصے کے لیے الگ تھلگ اور خلوت نشیں رہے. ٹھیک اسی سنت کے مطابق جب اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امانت کبریٰ کا بوجھ اٹھانے، روئے زمین کو بدلنے اور خط تاریخ کو موڑنے کے لیے تیار کرنا چاہا تو رسالت کی ذمہ داری عائد کرنے سے 3 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خلوت نشینی مقدر کر دی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے 3 سال پہلے سے آپ کا یہ طریقہ ہو گیا، آپ نے یہ خلوت نشینی اختیار کی کہ آپ اپنا زیادہ وقت جو ہے وہ غار حرا میں گزارتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خلوت میں، یعنی اس تنہائی میں 1 ماہ تک کائنات کی آزاد روح کے ساتھ ہم سفر رہتے اور اس وجود کے پیچھے چھپے ہوئے غیب کے اندر تدبر فرماتے، تاکہ جب اللہ تعالیٰ کا اذن ہو، جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا، اجازت ہوگی، تو اس غیب کے ساتھ تعامل کے لیے مستعد رہیں. یہ تھی اللہ تعالیٰ کی اس میں حکمت. پھر ہے کہ جبرائیل علیہ السلام وحی لاتے ہیں. اب جب آپ کی عمر 40 برس ہو گئی اور یہی سن کمال ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہی پیغمبروں کی بعثت کی عمر ہے، تو زندگی کے افق کے پار سے آثار نبوت چمکنا اور جگمگانا شروع ہوئے. یہ آثار خواب تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی خواب دیکھتے وہ سپیدہ صبح کی طرح نمودار ہوتا. اس حالت پر 6 ماہ کا عرصہ گزر گیا جو مدت نبوت کا 46واں حصہ ہے اور کل مدت نبوت 23 برس ہے. خواب، سچا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہے اس کا دورانیہ 23 برس پر محیط ہے. اس کے بعد جب حرا میں خلوت نشینی کا 3 سال آیا تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ روئے زمین کے باشندوں پر اس کی رحمت کا فیضان ہو. چنانچہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے مشرف کیا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن مجید کی چند آیات لے کر آپ کے پاس تشریف لائے. دلائل اور قرائن پر ایک جامع نگاہ ڈال کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تشریف آوری کے اس واقعے کی تاریخ معین کی جا سکتی ہے. ہماری تحقیق کے مطابق یہ واقعہ رمضان المبارک کی 21 تاریخ کو دوشنبہ کی رات میں پیش آیا. دوشنبہ پیر کی رات، اور اس روز اگست کی 10 تاریخ تھی اور 610 عیسوی تھا. قمری حساب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال 6 مہینے 12 دن اور شمسی حساب سے 39 سال 3 مہینے 22 دن تھی. نیچے حاشیہ میں اس کے بارے میں کافی ڈیٹیل مورخین کے اختلافات اور ان کے دلائل ساتھ دیے ہوئے ہیں، وہ آپ ضرور سٹڈی کیجیے گا. آئیے اب ذرا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی زبانی اس واقعے کی تفصیلات سنیں. اب یہ پورا واقعہ جو ہے یہ اس کا تفسیر ابن کثیر سے میں نے ریکارڈ کیا ہے، میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اس لیے یہ واقعہ میں یہاں آپ کے سامنے نہیں پڑھ رہی. جی انشاءاللہ العزیز جو اس رحیق المختوم سے ہمارا اگلا لیکچر ہوگا وہ انشاءاللہ صفحہ نمبر 100 پیج نمبر 100 سے پھر ہم اس کا آغاز کریں گے کہ یہ ساری وحی کے آنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے اس کا تذکرہ فرماتے ہیں. کیونکہ ابھی ہم نے یہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی یہ تفسیر ابن کثیر سے بھی ہم نے پڑھنی ہے. اس کے بعد ترجمہ اور تفسیر اسی کی تفسیر میں تو وہ حدیث آ جائے گی اور لفظی اور با محاورہ ترجمہ جو ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ ابھی
ابھی ہم اسی لیکچر میں اس کو اسمی نام اللہ ہی اللہ، الرحمن بہت مہربان، الرحیم ہمیشہ رحم فرمانے والا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتی ہوں جو بہت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اقرا آپ پڑھیے، بی ساتھ، اسمی نام، ربی پالنے والا، کا تیرا، الذی وہ جس نے، خلقا اس نے پیدا کیا۔ اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے سب کو پیدا کیا۔ خلقا اس نے پیدا کیا، الانسان انسان، من سے، علق جمع ہوا خون، خلق الانسان من علق اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ اقرا آپ پڑھیے، وا اور، ربو کا آپ کا رب، یہ یہاں اکٹھا اس لیے لکھا ہے کہ پچھلی آیت میں، پہلی آیت میں ربی اور کا الگ الگ ترجمہ کر چکے ہیں، اس لیے میں نے اس مرکب کو اکٹھا کر دیا، مرکب اضافی ہے یہ۔ ربو کا آپ کا رب، الاکرم سب سے زیادہ عزت والا۔ اقرا و ربک الاکرم آپ پڑھیے اور آپ کا رب سب سے بڑھ کر کرم والا ہے، سب سے زیادہ عزت والا ہے۔ الذی وہ جس نے، علامہ اس نے سکھایا، اس نے علم سکھایا، بی ساتھ، القلم قلم، الذی علم بالقلم جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا۔ علامہ اس نے سکھایا، الانسان انسان، ما وہ جو، لم نہیں، یعلم وہ جانتا تھا، اس نے انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ پہلی 5 آیات کا لفظی اور بامحاورہ ترجمہ ہے۔ اس کے تفسیر میں کچھ پوائنٹس جو ضیاء القرآن میں بیان کیے گئے ہیں، وہ کچھ پوائنٹس آپ کے سامنے رکھوں گی۔ ضیاء القرآن کا یہ پیج ہے 593، دیکھیے یہ اوپر سورت کی یہاں پہ آیت، یہ جو ڈاکومنٹ ہے اس کے اوپر 612 نمبر ہے، لیکن پی ڈی ایف کے اعتبار سے 593 نمبر ہے۔ یہاں بیان کر رہے ہیں، یہ اس سے اوپر انہوں نے سارا وہ واقعہ بیان فرمایا ہے، وہ واقعہ چونکہ تفسیر ابن کثیر کے ساتھ وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا، اس لیے اس میں بھی میں وہ واقعہ نہیں دہرا رہی۔ یہاں یہ پوائنٹس کے مطابق وہ بتا رہے ہیں کہ حکم ہو رہا ہے کہ اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھنا شروع کرو۔ تو پہلی آیت میں ہی ربوبیت کی اضافت اس ضمیر کی طرف ہے جس کا مرجع آپ ہیں، یعنی ربو کا تیرا رب میں مراد، تجھ سے مراد اللہ کے نبی ہیں، اور یہ اضافت ربوبیت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے۔ تو اس میں جو لطف ہے، لطف کا مطلب جو باریک نقطہ ہے اس میں، وہ اہل ذوق پر مخفی نہیں، نیز اس سے یہ حقیقت بھی واضح ہو جاتی ہے کہ بعثت سے پہلے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے رب کا عرفان حاصل تھا، اپنے رب کو وہ پہچانتے تھے، رب کی پہچان تھی، یعنی اللہ تعالیٰ کو رب کی حیثیت سے وہ پہچانتے تھے، اسی لیے تو یہ کلمات استعمال ہوئے۔ اگر عرفان نصیب نہ ہوتا تو پہلے رب کی پہچان کرائی جاتی، اس کے بعد اس کا نام لے کر پڑھنے کا حکم دیا جاتا۔ دیکھیں سورہ فاتحہ میں بھی دیکھیں آغاز اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ رب ہی آیا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اور یہاں بھی جو پہلی آیت ہم نے پڑھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہاں بھی رب کا ذکر آیا۔ پھر آگے لی تیسری چوتھی آیت میں پھر جب رب کی بات ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر کیا، پھر ربک کا ذکر کیا۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ جو کائنات کی ہر چھوٹی بڑی چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ خالقہ کا مفعول کل انسان، یہ کچھ یہاں پہ گرامر کی بھی چیزیں ہیں تو وہ بیان کی ہیں انہوں نے ساتھ ساتھ بڑی وضاحت کے ساتھ، تو فی الحال کچھ اس میں سے میں بیان کروں گی، کچھ سکپ کروں گی تاکہ آپ کے لیے یہ کچھ مشکل نہ ہو جائے، الفاظ مشکل نہ لگے آپ کو۔
تو اس وجہ سے میں تھوڑا سا اسے اوائڈ کر رہی ہوں۔ دوسرا نقطہ جو یہاں پہ انسان کا لفظ استعمال کیا، یا انسان کو بطور مثال اللہ نے پیدا کرنے میں، یا اللہ نے اپنی تخلیق میں جس چیز کا ذکر فرمایا وہ انسان کی پیدائش ہے، تو اس بارے میں لکھتے ہیں کہ انسان کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفت تخلیق کا شاہکار ہے، اللہ تعالیٰ خالق ہے، اللہ تعالیٰ نے پوری مخلوق کائنات ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ، تو اس کی تمام تخلیقات میں سے جو شاہکار تخلیق ہے وہ انسان ہے، اس لیے خصوصیت سے اس کا ذکر فرمایا۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ انسان کی جو پیدائش ہے اس کی ابتدا جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے کی گئی ہے، یعنی ایک حقیر لوتھڑے سے، اس کو سراپا کمال و جمال انسان کا پیدا کرنا، یہ ہے اس کا شاہکار، اور اس کی شان کبریائی اور عظمت کی روشن دلیل ہے۔ نیز انسان کو بھی اس کی حقیقت سے آگاہ کر دیا۔ ایک تو اس سے اللہ تعالیٰ کی شان واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کی شان کس قدر عظیم ہے کہ اس نے ایک حقیر سے لوتھڑے سے ایک اتنا کمال و جمال، خوبصورت اور اتنی کمال رکھنے والا، اتنی صلاحیتیں رکھنے والا انسان تخلیق فرمایا۔ اور اس میں دوسرا رخ جو ہے وہ انسان کو اس کی حقیقت سے آگاہ کر دیا تاکہ وہ غرور نہ کرے، گھمنڈ کا شکار نہ ہو، اپنے خالق کا آشکار اور اس کے احکام سے سرتابی نہ شروع کر دے، کہ اس کو بیان اس لیے کیا ہے، اس کی اصل اس لیے اس کو دکھائی ہے تاکہ وہ غرور نہ کرے اور اس غرور میں آ کے کہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کا انکار نہ کر دے، اللہ کی نافرمانی نہ کر دے۔ تیسرا پوائنٹ جو یہاں پہ لے کر آئے ہیں، جو اس واقعہ میں بیان ہوگا کہ جبرائیل علیہ السلام کو 3 بار جواب دیا تھا کہ ما انا بقاری، کہ میں پڑھنا نہیں جانتا، تو آخر میں پھر جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا تھا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پہلے آپ فرماتے تھے جبرائیل علیہ السلام نے اقرأ کہا، میں نے فرمایا ما انا بقاری، انہوں نے پھر مجھے جھنجھوڑا، پھر کہا اقرأ، میں نے فرمایا ما انا بقاری، تو 3 بار کرنے کے بعد پھر انہوں نے پوری آیت پڑھی اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ آپ پڑھیے اور یہ فکر نہ کیجئے کہ میں جب پڑھنا نہیں جانتا تو کیسے پڑھوں گا، نہیں، اس کا مطلب یہ پھر یہ کوئی عذر نہیں، آپ خود تو نہیں پڑھ رہے، آپ اپنے رب کا نام لے کر پڑھ رہے ہیں، اور اس کی شان کریمی کا کون اندازہ لگا سکتا ہے۔ جب وہ پڑھنے کا حکم دے اور آپ اس کا نام لے کر پڑھنا شروع کریں تو پھر آپ کو علوم و معارف سے سیراب کر دینا اس کا کام ہے۔ کریم کے بجائے اکرم کا لفظ استعمال کیا، یعنی سب سے زیادہ عزت والا۔ چوتھا پوائنٹ یہ لائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی شان کریمی کا ایک جلوہ یہ ہے کہ اس نے قلم کو تعمیل کا واسطہ ذریعہ بنا دیا۔ علم کی نشر و اشاعت میں قلم کا جو حصہ ہے وہ محتاج بیان نہیں ہے، یعنی قلم کے ذریعے سکھانا صرف پڑھنا نہیں ہے، پڑھانا نہیں ہے، بلکہ اس کو لکھ کر محفوظ کر لینا ہے اور پھر اس محفوظ کیے ہوئے کو آگے پہنچانا ہے، یہ اس کے اندر نقطہ پوائنٹ ہے۔ اب قدیم زمانے کے علماء اور فضلاء کے علوم کو اگر قلم کے ذریعے صفحہ کرتاس پر تحریر نہ کر دیا جاتا تو سال ہر سال بعد آج ہم ان سے کیسے مستفید ہوتے۔ اگر قلم کا واسطہ نہ ہوتا تو آج زمین کے دور دراز گوشوں میں بسنے والے فضلاء کی تحقیقات اور نگارشات سے دور بسنے والے کیوں کر مستفید ہو سکتے تھے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کی ابتدا سچے خوابوں سے ہوئی، جو خواب آپ دیکھتے وہی صبح کے ظہور کی طرح ظاہر ہو جاتا، یعنی جس طرح صبح روشن ہوتی ہے، ظاہر ہوتی ہے اور نظر آتی ہے، اسی طرح سے جو خواب بھی آپ دیکھتے وہ ظاہر ہو جاتا۔ اس کے بعد آپ نے گوشہ نشینی اور خلوت اختیار کی۔ ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے توشہ لے کر غار حراء میں چلے جاتے اور کئی راتیں وہیں عبادت میں گزارا کرتے، پھر آتے اور توشہ لے کر چلے جاتے، یہاں تک کہ ایک مرتبہ اچانک وہیں شروع میں وہی آئی، فرشتہ آپ کے پاس آیا اور کہا اقرأ، یعنی پڑھیے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے کہا میں تو پڑھا ہوا نہیں، فرشتے نے مجھے پکڑا اور دبوچا یہاں تک کہ مجھے تکلیف ہوئی، پھر مجھے چھوڑ دیا اور فرمایا پڑھ۔ میں نے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا۔ فرشتے نے مجھے دوبارہ دبوچا،
جس سے مجھے تکلیف بھی ہوئی، پھر چھوڑ دیا اور پھر فرمایا پڑھو۔ میں نے پھر یہی کہا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں، ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ اس نے مجھے تیسری مرتبہ پکڑ کر دبایا اور تکلیف پہنچائی، پھر چھوڑ دیا اور اقرأ بسم ربک الذی خلق سے ما لم یعلم تک پڑھا۔ آپ ان آیتوں کو لیے ہوئے کانپتے ہوئے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور فرمایا مجھے کپڑا اڑا دو، زملونی زملونی، مجھے کپڑا اڑا دو۔ چنانچہ کپڑا اڑا دیا، یہاں تک کہ ڈر خوف جاتا رہا۔ تو آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سارا واقعہ بیان کیا اور فرمایا مجھے اپنی جان جانے کا خوف ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ خوش ہو جائیے، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز رسوا نہ کرے گا۔ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، سچی باتیں کرتے ہیں، دوسروں کا بوجھ خود اٹھا لیتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق پر دوسروں کی مدد کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کس طرح انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، اور یہ جو اعمال گنوائے ہیں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ ظاہر کرتے ہیں کہ یہ اعمال، جو بھی شخص یہ اعمال کرے گا اللہ تعالیٰ کبھی اس سے ضائع نہیں کرے گا، کبھی اسے رسوا نہیں کرے گا۔ تو یہ اعمال یاد رکھنے چاہیے۔ کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 صلہ رحمی، نمبر 2 سچی باتیں، نمبر 3 دوسروں کا بوجھ خود اٹھا لینا، نمبر 4 مہمان نوازی کرنا، اور نمبر 5 حق پر دوسروں کی مدد کرنا۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصی کے پاس آئیں۔ جاہلیت کے زمانہ میں یہ نصرانی ہو گئے تھے، نصرانی یعنی عیسائیت اختیار کر لی تھی، عربی کتاب لکھتے تھے اور عبرانی میں انجیل لکھتے تھے۔ بہت بڑی عمر کے انتہائی بوڑھے تھے، آنکھیں جا چکی تھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ اپنے بھتیجے کا واقعہ سنیے۔ ورقہ نے پوچھا بھتیجے آپ نے کیا دیکھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا واقعہ کیا سنایا۔ ورقہ نے سنتے ہی کہا کہ یہی وہ رازداں فرشتہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی اللہ کا بھیجا ہوا آیا کرتا تھا۔ کاش کہ میں اس وقت جوان ہوتا، کاش کہ میں اس وقت زندہ ہوتا جب کہ آپ کو آپ کی قوم نکال دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے سوال کیا کہ کیا وہ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا ہاں، ایک آپ کیا، جتنے بھی لوگ آپ کی طرح نبوت سے سرفراز ہو کر آئے ان سب سے دشمنیاں کی گئیں۔ اگر وہ وقت میری زندگی میں آ گیا تو میں آپ کی پوری مدد کروں گا۔ لیکن اس واقعے کے بعد ورقہ بہت کم زندہ رہے، ادھر وحی بھی رک گئی اور اس کے رکنے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا قلق تھا۔ کئی مرتبہ آپ نے پہاڑ کی چوٹی پر سے اپنے تئیں گرا دینا چاہا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کی چوٹی پر جاتے اس ارادے سے کہ خود کو نیچے گرا دیں، لیکن ہر وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آ جاتے اور فرما دیتے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ اس سے آپ کا قلق اور رنج و غم جاتا رہتا اور دل میں قدرے اطمینان پیدا ہو جاتا اور آرام سے گھر واپس آ جاتے۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری شریف میں، صحیح مسلم شریف میں بھی باروایت ظاہری مروی ہے، یعنی ظاہری نے روایت کی ہے، اور حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہی کی ہے۔ اس کی سند میں، اس کے متن میں، اس کے معانی میں جو کچھ بیان کرنا چاہیے تھا وہ ہم نے ہماری شرح بخاری میں پورے طور پر بیان کر دیا ہے۔ یہ اگر جی چاہے وہیں دیکھ لیا جائے، والحمدللہ۔ ابن کثیر فرما رہے ہیں کہ یہ پھر ہم نے جو بخاری کی شرح ہے اس میں مزید اس کی ڈیٹیل آپ کو مل جائے گی۔ قرآن کریم کی باعتبار نزول کے سب سے پہلی آیتیں یہی ہیں، یہی پہلی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر انعام کی، اور یہی وہ پہلی رحمت ہے جو اس ارحم الراحمین نے اپنے رحم و کرم سے ہمیں دی۔ اس میں تنبیہ ہے کہ انسان کی اول پیدائش پر، تنبیہ اس کی پیدائش پر ہے کہ وہ ایک جمے ہوئے خون کی شکل میں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ احسان کیا، اسے اچھی صورت میں پیدا کیا، اس پر علم جیسی اپنی خاص نعمت، اسے مرحمت فرمائی،
اور وہ سکھایا جس سے وہ نہیں جانتا تھا۔ علم ہی کی برکت تھی کہ کل انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں میں بھی ممتاز نظر آئے۔ علم کبھی تو ذہن میں ہی ہوتا ہے اور کبھی زبان پر ہوتا ہے، کبھی کتابی صورت میں لکھا ہوا ہوتا ہے۔ بس علم کی 3 قسمیں ہوئیں، ذہنی، لفظی اور رسمی۔ یعنی جو ذہن میں ہو وہ ذہنی علم، جو زبان پر جاری ہو، زبان سے ادا ہو، وہ لفظی، اور جو کتاب کی صورت میں لکھا ہوا ہو وہ رسمی۔ اور رسمی علم ذہنی اور لفظی کو مستلزم ہے، لیکن وہ دونوں اس سے مستلزم نہیں ہیں۔ یعنی جو رسمی علم ہے، ذہنی اور لفظی علم دونوں اس کے لیے لازم ہیں، لیکن ان دونوں کے لیے رسمی علم لازم نہیں ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ پڑھ، تیرا رب تو بڑے اکرام والا ہے، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا اور آدمی کو جو وہ نہیں جانتا تھا معلوم کرا دیا۔ ایک اثر میں وارد ہے۔ اثر صحابہ کرام کے واقعات کو کہتے ہیں، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات محفوظ ہیں، اسی طرح صحابہ کرام کی زندگیاں، ان کی سوانح، ان کی حالات بھی محفوظ ہیں کافی حد تک۔ تو اثر صحابی کی اس روایت کو کہتے ہیں جو صحابی کے بارے میں ہو۔ اب ایک اثر میں وارد ہے کہ علم کو لکھ لیا کرو، اور اسی اثر میں ہے کہ جو شخص اپنے علم پر عمل کرے اسے اللہ تعالیٰ اس علم کا بھی وارث کر دیتا ہے جس سے وہ نہیں جانتا تھا۔ یعنی یہ آیات اس قدر بابرکت ہیں، اور ان میں جو پیغام ہے ہمارے لیے وہ کیا ہے کہ جو علم اللہ نے دیا اس پر عمل کریں، اور جب اس پر عمل کریں گے تو اس کی برکت سے، اس اللہ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ وہ علم بھی جو بھی سیکھا نہیں، جسے جانا نہیں، وہ بھی اس کا بھی وارث کر دیتے ہیں۔